بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ پارہ نمبر 12 ہے اور سورت یوسف ہے۔ اس پوری سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے آپ کے نام پر اس سورت کا نام سورت یوسف رکھا گیا۔ یہودیوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ بنو اسرائیل فلسطین سے مصر جا کر کیسے آباد ہوئے۔ یہودیوں کا مقصد سوال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا تو ان کی تکذیب کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ پوری سورت نازل کر دی۔ چند ایک مشترکات ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان بہت سی چیزوں میں مشابہت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے حسد کر کے تکلیفیں پہنچائیں، بالآخر غلبہ یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اسی طرح قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں تو بالآخر فتح مکہ کی صورت میں غلبہ آپ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی فتح مکہ کے موقع پر قریش کو معاف فرما دیا۔ احسن القصص نحن نقص علیک احسن القصص، یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اس میں عبرت اور نصیحتیں، سیرت اور سوانح، زہد اور تقوی اور حکومت کے رموز، دین اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں، سب کو بڑی جامعیت کے ساتھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا خواب ہے پہلے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ اس کے 11 بھائی والد اور والدہ کسی وقت ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، یعنی 2 تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی تدبیر، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ ممکن ہے کہ وہ ستیلے بھائی ہونے کی وجہ سے حسد کرنے لگ جائے۔ آگے برادران یوسف کا حسد، اذ قالوا لیوسف واخوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی والد گرامی ان سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، یا تو اسی وجہ سے انہوں نے حسد کیا یا انہیں کسی طریقے سے خواب معلوم ہو گیا تو حسد کرنے لگ گئے۔ آگے یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ، اقتلوا یوسف او اطرحوہ، یہاں سے لے کر آیت نمبر 21 تک کا یہ خلاصہ ہے۔ برادران یوسف نے یہ مشورہ کیا کہ اسے قتل کر دیں یا پھر کسی کنویں میں ڈال دیں۔ یہودا جو ان کا بڑا بھائی تھا اس نے کہا قتل نہ کریں بلکہ کسی کنویں میں ڈال دیں۔ والد سے کہا ہم سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ لے جا کر کسی کنویں میں ڈال دیا۔ عشاء کے وقت والد کے پاس روتے ہوئے آئے اور ان کے کرتے کو خون لگا دیا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب یعقوب علیہ السلام اصل حقیقت سمجھ گئے۔ اب وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول نکالا تو ڈول میں سے یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ بھائی قریب تھے، آ گئے تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ 40 یا 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ قافلے والے لے کر مصر آ گئے، وہاں عزیز مصر نے خرید لیا۔
عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا بہت خیال کرنا، یہ بڑی صفات والا ہے۔ آزمائش کے اندر کامیابی ہوتی ہے۔ فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما۔ عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑے اور جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ جب جذبات پر قابو نہ رہا تو یوسف علیہ السلام کی قربت حاصل کرنے کے لیے اندر سے دروازے بند کر کے تالے لگا دیے، اور گناہ کے تمام اسباب موجود تھے، مگر خود عورت کی طرف سے خواہش کرنا، کسی غیر کے آنے جانے کے سب راستے بند، جوانی اور قوت کا زمانہ، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس سے مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے وہاں سے بھاگے، اگر زلیخا پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی تو کرتا پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکا، یعنی روکنا چاہا، جس سے کرتا پھٹ گیا۔ باہر عزیز مصر موجود تھے، اگر زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر کرنے کے لیے ایک شیر خوار بچے کو شہادت دینے کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی، تو گواہی سے ثابت ہوا کہ زلیخا قصوروار ہے۔ عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ زلیخا قصوروار ہے، اور اس سے کہا کہ اس گناہ کی معافی مانگو۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف درگزر کر دو، چھوڑ دو۔ آگے زنان مصر کا طعنہ اور زلیخا کی تدبیر۔ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز، شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ آگے زلیخا نے ان سب عورتوں کی دعوت کی، دسترخوان پر تیز چھریاں اور پھل رکھ دیے، یوسف علیہ السلام کو باہر آنے کے لیے کہا۔ جب عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن و جمال میں ایسی ماں ہوئیں کہ بے خیالی میں پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور کہنے لگی کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا، اس محبت پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اب پتہ چلا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی آگے دعا ہے، قال رب السجن احب الی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یا رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں جیل مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، ان کی چالوں سے حفاظت ہو گئی، اور آپ علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس میں 2 قیدیوں کو پھر خواب آیا، ودخل معه السجن فتیان۔ یوسف علیہ السلام کے قید کے زمانے میں 2 مزید قیدی بادشاہ کو کھانے میں زہر دینے کے الزام میں جیل میں آ گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کو انگور نچوڑ کر شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا کہ کچھ دیر میں بتاتا ہوں۔ پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر پیغمبرانہ شفقت کی وجہ سے بغیر تعیین کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک نجات پائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کو پھانسی ہوگی۔ کچھ دن بعد تحقیقات مکمل ہونے پر فیصلہ ہو گیا، ساقی بے گناہ ہے اور باورچی قصوروار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے کہہ دینا ایک بے قصور قیدی جیل میں ہے۔ ساقی کو شیطان نے بلا دیا۔ یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ آگے بادشاہ کا خواب، وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں کہ جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 مزید خوشے ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ ارکان سلطنت سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ الجھے ہوئے اور پریشان خیالات ہیں، اور ہم خوابوں کی تعبیر سے واقف بھی نہیں ہیں۔ اس ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جیل میں ایک آدمی ہے جو سچا ہے اور تعبیر بھی درست بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ 7 سال کھیتی باڑی کر کے اناج محفوظ کرو،
ان کے بعد 7 سال سخت قید سالی کے آئیں گے، قید سالی کے ان 7 سالوں کے بعد پھر بارشیں ہوں گی اور دوبارہ ہریالی اور فصلیں ہوں گی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ یہ میرے خواب کی صحیح تعبیر ہے۔ آگے یوسف علیہ السلام کی رہائی، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ اسے بلاؤ، یہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ بہت ہی عظیم شخص ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بعد میں آؤں گا۔ بادشاہ سے کہو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملات کی تحقیق کریں کہ جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ بادشاہ نے ان سب عورتوں کو بلا کر پوچھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی واضح الفاظ میں گواہی دی، اور زلیخا نے بھی اقرار کیا کہ اصل غلطی میری تھی، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس رہنے لگے۔ یہ پارہ نمبر 12 ختم ہو گیا۔ آگے یوسف علیہ السلام کی آگے تواضع اور آگے یہ قصہ چل رہا ہے، انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔